اگر تم مسلمان ہو اور تم پرسکون نہیں ہو تو آپ اس کا مطلب ہے کوئی اور پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی برف کا استعمال کر رہا ہے اور اس کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی؟ بھئی لازمی بات ہے کہ ہر چیز کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ اسلام کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آپ کو پرسکون کر دیتا ہے۔ یہ مذہب کا مطلب ہی بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ سکون دینے والا مذہب ہے، اور اگر آپ اس پہ عمل کریں گے پرسکون رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح انسان کو جو پیدا فرمایا وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا فرمایا، یعنی سکون والی کیفیت میں پیدا فرمایا۔ لیکن بچہ جو ہے بہرحال یہ اس کی اپنی فطرت بھی ہے، لیکن یہ ابھی کچا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم تھوڑا سا اس کو سوچیں گے کہ یہ بچہ جو کچا ہے، جو پیدا ہوا ہے، اس نے معاشرے میں سیکھنا ہے، اپنے حالات اور اپنے علم اور اپنے جذبات اور کیفیات اور اپنا نفس، ان سب چیزوں سے مل جل کر اس کی ایک شخصیت بنے گی، اور وہی شخصیت جو ہے گھر کے اندر بھی استعمال ہوگی، اور باقی لوگوں کی بھی اسی طرح یہ شخصیات ہوں گی، اور ان کا آپس میں انٹریکشن ہوگا، اور اس کے بعد یہ گھر بنے گا، اور یہ گھر مل کر جو ہے ہمسایہ، اور پھر اسی طرح باقی یہ سارا ایک معاشرہ بن جائے گا، اور اس سے جو ہے شہر بھی بنتے ہیں، ملک بھی بنتے ہیں، اور ہم پوری دنیا میں بھی اکٹھے رہتے ہیں۔ انسان سوشل اینیمل ہے، اس نے بہرحال اکٹھے رہنا ہے۔ اب دیکھیں بچہ جو ہے کیونکہ یہ کچا ہوتا ہے، اس لیے اس کے سارے کام بھی کچے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معصومیت رکھی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بڑا ہے وہ پکا ہوتا ہے، اور اب اس کے تمام حرکات جو ہے اس کے دل و دماغ کے تابع ہوتے ہیں، پروسیسڈ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر وہ معصومیت جو بچپن کی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ بچے کو اگر فرض کیا کوئی جھگڑا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ گئی تو یہ جلدی سے بھول جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بڑا ہے وہ بات کو جو ہے ذہن میں رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، بار بار جیسے کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے، اس کا مائنڈ بھی اسی طرح چیزوں کو پروسیس کرتا ہے۔ کسی خاتون نے دیکھا کہ نئی نئی شادی ہوئی کسی اور بچی کی، اور وہ جو ہے تھوڑی خاموش ہے، کپڑے بھی آج اس نے ریگولر سے پہنے ہوئے ہیں، تو اب وہ خود بخود پروسیس کرے گی، سوچنا شروع کر دے گی، کیونکہ بوڑھی ہے، سمجھتی ہے کہ بھئی حالات کیا ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اپنا ایک کلکولیشن بنا لے گی کہ یہ جو ہے بس اپنے خاوند سے خوش نہیں ہے، اور اس نے اس طرح سے خود بخود اس کا جو ہے معائنہ نکال لیا۔ تو یہ بچے اور بڑے میں فرق ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح بچے ماحول کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور بڑے جو ہیں وہ ماحول کو خود بناتے ہیں۔ اچھا، بچوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ اگر وہ کوئی جھگڑا کرنے لگیں گے، بڑے ان کو سمجھا دیں گے اور وہ رک جائیں گے۔ اچھا، بچے جو ہے خلاف توقع جو ہے رد عمل کر سکتے ہیں، وہ اس کو اپنی غلطی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر دو بچوں کی جھگڑا ہوا، ایک ڈپریس ہو گیا، یہ خلاف توقع بات تھی کہ ڈپریشن کی ضرورت نہیں تھی، اس کو چاہیے تب اپنا اظہار کرتا، لیکن اس کے مقابلے میں جو بڑا ہے وہ اپنے حالات کو خود بنا لیتا ہے، اور وہ جلدی سے دوسروں کے اوپر بلیم کرتا ہے، اپنے اوپر وہ بلیم لینا پسند نہیں کرتا۔ بچوں کی تمنائیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، کھیل میں ہار گئے، رونا شروع کر دیا، اور بڑوں کی جو تمنائیں ہیں یہ بھی بڑی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے پروسیس ہوتی ہیں، اور وہ بڑے گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کی جو ہے جھگڑے بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں۔ اب اگر چھوٹے بچوں پر آپ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی تو وہ بعض اوقات لے لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، لیکن بڑا جو ہے وہ ضد کر جاتا ہے اور وہ بات کو نہیں مانتا۔ خاص طور پر عمر والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات پہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹے بچے صحت مند ہوتے ہیں، اور اسی طرح بوڑھے جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، اور جو بندہ کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ جھگڑالو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے بڑوں کے جھگڑے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو ہیں وہ اگر آپ ان کو ڈائیورٹ کر دیں تو وہ اپنا جھگڑا بھول جاتے ہیں، لیکن اگر بڑے کو ڈائیورٹ کرنا چاہیں تو وہ ڈائیورٹ نہیں ہوتا، بلکہ سٹبن ہوتا ہے، اپنی بات کو بار بار دہراتا ہے، اور اس طرح سے جھگڑے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ بڑوں کے جھگڑے جو ہیں ہمیں سمجھ میں آ گئی
کہ پختہ عقل ہونے کی وجہ سے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کے جذبات بھی پختہ ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ اپنے جذبات کے مطابق جو ہے مائنڈ کو یوز کرتے ہیں اور اپنی اچیومنٹس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے جذبات برے ہوں گے تو یہ مائنڈ بھی برا پروسیس کر رہا ہوگا اور بالآخر جھگڑا ہوگا۔ اگر ان کے جذبات نیکی والے ہوں گے تو اب مائنڈ بھی اسی طرح جو ہے نیکی والی بات کو سوچے گا، مثبت بات کو سوچے گا، اور بالآخر اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو جائے گا۔